انہاں ساتھ درخت نے تھلے کر پیشاب وغیرہ کیتے درخت کٹ کے پھر اس کے بعد یہ کہ کدی زندگی چ تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہوں اس ٹائم 2 مہینے ہو گئے ساری چیزاں رات 4 چکر تھلے سٹنیاں اس کے بعد یہ کہ نماز بالکل نہ چھوڑ دیتی کپڑے پہ نماز کا سٹنے سب کوئی بعد گڈی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم. میری شراکت بڑی شدری 2 نمبر میں زندہ ہے صحیح نمبر پہ میرے بھائی میں آپ کو ایک بات نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو پہلے پھر آپ سب مسلمانوں کو ایک بات یاد رکھیں خالی نماز روزہ ہی عبادت نہیں ہے خالی نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی عبادت نہیں ہے ہر وہ بات جو اتباع رسول میں ہے وہ عبادت میں آتی ہے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا ہی عبادت ہے عبدیت ہے اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایک چیز سے آگاہ کر کے گئے کون سی ایسی چیز ہے اب یہ دیکھیں آپ بتا رہے ہیں کہ درخت کے نیچے پیشاب کیا ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ان پر جو درختوں کے نیچے پیشاب کرتے ہیں جو بلوں میں پیشاب کرتے ہیں جو راستوں میں پیشاب کرتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئلہ ہڈی گوبر اس سے استنجا نہ کیا کرو یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیا کبھی آپ کو کبھی کسی مولوی مفتی نے یہ بتایا ہمیں تو یہ بتایا کہ وہ وہابی وہ بریلوی اور دیوبندی لڑو آپس میں مرو چاہے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے جو اخلاق تھا جو انسانیت تھی اسلام جو ہے انسانیت سے بڑھ کے مذہب ہے انسانیت سے بڑھ کے یہ وہ مذہب ہے یہ کہتا ہے کہ کسی کی طرف اشارہ بھی نہ کرو اپنے اوزار کا یعنی کہ اپنا جو تمہارے پاس ہتھیار ہے نا کسی کی طرف تلوار نہ کرو نیزہ نہ کرو پسٹل نہ کرو یہ اتنا خیر خائی والا مذہب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بھی ہمیں آگاہ کر کے گئے جو ہمیں نظر نہیں آتی اب جن ہمیں نظر نہیں آتے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ان کے بارے میں کاش ہم نے قرآن حدیث کو پڑھا ہوتا ایک صحابی کا واقعہ کہ اس کو جنات نے مار دیا اس نے بل میں پیشاب کیا اب میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا بڑا عام نام ہے انہوں نے جیسے ہی وہ پیشاب کیا ایک دم گرے اور مر گئے آواز آتی ہے کہکے کے ساتھ 3 نشانے 3 تیر مارے تینوں نشانے پہ لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے یعنی کہ مغرب کی اذان کے وقت تم اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو یعنی بسم اللہ پڑھ لیا کرو جس دروازے پر بسم اللہ پڑھ دی جائے وہاں پر شیاطین سے مراد ہوتی ہے جن داخل نہیں ہو سکتا اپنے بچے اور اپنے جانوروں کو گھروں میں بند کر لیا کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خود دیکھیں کہ آپ کا ٹائم عیاشیاں کرنے کا کون سا ہے مغرب کے بعد شاپنگ کلینک باغوں میں بچوں کو لے کر گھومنا اب اس میں اسلام کا قصور بتاؤ یا آپ کا اپنا قصور ہے ہمیں تو آگاہ کر دیا گیا امریکن ڈاکٹر کہتا ہے کرونا آ گیا تمہارے یہاں سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں ایک دم جو وہ کہتے ہیں ماننا شروع کر لیتے ہو منہ پہ یہ کر لو سلوشن لگاؤ ہاتھ دھو کرتے ہو نہیں کرتے کیا اللہ کے رسول کی اتنی اہمیت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آگاہی چاہی نہیں اب آپ کے سامنے یہ رزلٹ ہے
درخت کاٹو پہلے آواز دو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ گھر میں کوئی خالی جگہ ہے، آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کہیں، کیوں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی یہیں رہتے ہیں۔ ٹوائلٹ میں جاتے ہو نا، کیا پڑھ کے جاتے ہو؟ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ یہ کیا کہتی ہے دعا ہمیں؟ یہ ہمیں کہتی ہے کہ اے اللہ کی پناہ میں آ، تو جا رہا ہے ٹوائلٹ میں، یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ٹوائلٹ ہو، تم جہاں بھی تم نے رفع حاجت میں ہے، کوئی چھوٹی حاجت ہے، اب وہاں بیٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور پھر منع فرما دیا، بلوں میں پیشاب نہ کرو، درختوں کے نیچے پیشاب نہ کرو، ان کے بسیرے ہوتے ہیں بیچاروں کے، ہاں جی، انہوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے۔ جب ہم انسان ان کو تنگ کرتے ہیں تو پھر یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، ان میں بھی اچھے ہیں، ان میں بھی برے ہیں نا، سارے جن تو برے نہیں ہوتے۔ اللہ کہتا ہے نا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ سورہ جن پڑھ کے دیکھو نا، سورہ الاعقاف پڑھ کے دیکھو نا، اللہ نے ان کی باتیں نقل کی ہیں نا، وہ جا کر کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم، آج ہم ایک ایسے دائی کی دعوت سن کر آئے ہیں۔ جن اپنی قوم کو کہتا ہے جا کر کہ آج ہم نے ایک ایسے دائی کی دعوت دینے والے کی سنی ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بھی مغفرت کے طالب ہیں۔ وہ کہتا ہے تم ایمان لے آؤ۔ وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں نماز پڑھ رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت جاتی ہے، اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اور تم کیا جانو، اللہ کی قسم قرآن کیا ہے، کاش مجھے قرآن کا پتہ چل جائے۔ یقین جانیں، آنکھوں کی ایک دوائی ایجاد ہوئی ہے، آنکھوں کی دوائی جو بغیر آپریشن کے آنکھوں میں ڈالو تو کالا سفید موتیا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایجاد کرنے والا کون ہے؟ ڈاکٹر عبد الباسط مصر کا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں صبح کے وقت نماز کے بعد میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ یوسف کی۔ قرآن رحمت ہے نا، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس میں خسارے میں کون ہے؟ جو ظالم ہے۔ ہم ظالم بن گئے، ہم نے قرآن کو پاؤں پہ لگانے کے لیے رکھ لیا ہے۔ جب مر جاتا ہے تو اس کے پاؤں پر قرآن ڈال دیتے ہو، اس کی قبروں پر قرآن لکھوا دیتے ہو، چند دن کے بعد وہاں پر پخانے کیے ہوتے ہیں جانوروں نے، نہیں ہوتا، جاتے نہیں ہو قبرستانوں میں۔ یہ ہے قرآن۔ آپ قرآن کا اعجاز سنو۔ ڈاکٹر عبد الباسط کہتے ہیں میں 84 اور 85 نمبر آیت پر آ کر ٹھٹک گیا۔ سورہ یوسف میں نے اس پر دیکھا کہ یہ کیا، کہ یوسف کے والد کو، یعقوب علیہ السلام کو، جب ان کا رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، ایسا ہی ہے نا قرآن میں، تو یہ اس میں کیا تھا، کیا حکمت تھی کہ جب ان کا کرتا ان کی آنکھوں کو لگایا گیا تو وہ نہ بینا سے بینا ہوگی۔ کہتے میں اتنا بے چین ہوا تھا، ابھی ڈاکٹر محقق تھا، کہتا ہے میں نے اس پر ریسرچ شروع کی، مجھے پسینے کی خوشبو کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس کپڑے میں کیا آ گیا؟ پسینے کی خوشبو تھی نا۔ کہتے میں نے اس پر تحقیق کی، تو پھر میں نے یہ ڈراپ ایجاد کیے، میں نے 300 کچھ بندوں پر اس کو استعمال کیا، 99% اللہ نے ان کو شفا دی۔ پھر سوئٹزرلینڈ کی ایک کمپنی کا نام اس نے لکھا، پھر میرا آج اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ آج امریکہ اور برطانیہ میں اس دعا کو رجسٹر کر لیا گیا ہے، اور مجھ سے انہوں نے جب پوچھا، کیونکہ میری اس پر اتھارٹی ہے، مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے بولا اس کا نام رکھنا ہے قرآن کی دعا۔ کیا نام رکھا؟ جاؤ جا کر نیٹ پہ ڈالو، تحقیق کر لینا۔ یہ تمہارے پاس قرآن، اور تم دنیا میں ایک جن سے، شیطانوں سے ذلیل ہوتے پھرتے ہو۔ کیوں؟ کہ قرآن کا جو اصل تھا وہ میں نے چھوڑ دیا، قرآن کی جو برکت آنی تھی وہ میں نے چھوڑ دی۔ قرآن ماننے کے لیے آیا، بات ماننے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے آیا قرآن۔ قرآن میرے لیے اترا، میرے لیے۔ جب بھی قرآن کو سمجھ کے پڑھو گے،
پھر یہ سمجھ کے پڑھو کہ یہ میرے لیے اترا ہے، تو انشاءاللہ یہ تم پر خیر بھی نازل ہوگی، تم پر برکات بھی، کیونکہ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر ایک دم برکات آئیں، ایک دم رحمت شروع ہو جائے، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموشی سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔